الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا امیر شام تیرے رب کی عزت کی قسم، امیر شام تیرے رب کی عزت کی قسم، میں تیرے نام کا ڈنکا بجا کر چھوڑوں گا، اور جو جلتے ہیں تیرے نام سے ملحد و زندیق، انہیں خدا کے غضب سے ڈرا کر چھوڑوں گا۔ قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیے۔ دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے۔ میں ممنون و مشکور ہوں اپنے بڑے ہی پیارے محترم بھائی ابراہیم محمدی صاحب کا، جن کے حکم پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی ہے۔ آپ بڑے عظیم لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ وہ اس پروردگار نے آپ کو اپنے گھر میں بلائے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا جو انسان دین سیکھنے کے لیے جمع ہو جاتا ہے، کائنات کا پروردگار اس انسان کو ایک مکمل حج کا ثواب عطا فرما دیتے۔ تو آپ لوگ ابھی جو وقت گزار رہے ہیں وہ آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی لمحے، سب سے قیمتی وقت ہے جو آپ اس وقت مسجد میں گزار رہے ہیں۔ لمبی چوڑی گفتگو انشاءاللہ کرنے کا ارادہ نہیں ہے، بڑی ہی مختصر وقت میں میں اپنے نبی کے یاروں کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے اس موضوع کا حکم دیا گیا، اسی کو انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ اختتام کی طرف لے کر کے چلوں گا۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کی محبت کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ اگر انسان چاہے تو صحابہ سے محبت کر لے، اگر نہ چاہے تو نہ کرے، بلکہ صحابہ کی محبت عین ایمان ہے۔ جس دل وچ صحابہ دی محبت کائی نہیں، ایسے دل والا انسان بولو مومن ہو سکتا۔ آپ تھوڑا سا میرے قریب ہو جائیں اور تھوڑا سا آپ میرے ساتھ بولیں گے تو بڑی جلدی بات ختم ہو، نزدیک ہو جائے، تھوڑا سا یہ خالی جگہ پر کر دے۔ باہر والے جو مہمان ساتھی معزز بیٹھے ہیں وہ اندر تشریف لے کر کے آ جائیں تو انشاءاللہ بڑی جلدی بات اختتام کی طرف چل پڑے گی۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ کی محبت عین ایمان ہے۔ امام ابو حفص رحمہ اللہ تعالی حدیث کی کتاب پڑھا رہے تھے تو آپ فرماتے ہیں جو بندہ صحابہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس کو 2 انعام عطا کرتا ہے۔ کتنے انعام بھائی؟ چلو تسی نہیں بولے حجے تک، انعام سن کے اگر تانوں لطف آئے تو تسی سبحان اللہ تھوڑا جا اچھی آکھنا ہے
امام صاحب فرماندے نے جڑا بندہ صحابہ نال پیار کر دے اللہ پہلا انعام ہے تا کر دے نے کہ جڑا بندہ صحابہ نال پیار کر دے کائنات دا پروردگار اس بندے دے نال پیار کر دے. دوسرا انعام ہے وے کہ جڑا بندہ صحابہ نال پیار کر دے اللہ اس دی زندگی دے پچھلے سارے گناہاں نو معاف کر چھڑ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے بعد درست کرو بھائی, توجہ میری طرف رکھیے. کائنات کے پروردگار نے حضور علیہ السلام کو جو کچھ بھی عطا کیے وہ اعلیٰ عطا کیے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو جو کچھ بھی عطا کیے وہ چن کر کے عطا کیے. آئیے توجہ میری طرف رکھیے. کائنات کے پروردگار نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کا انتخاب کیا, پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے لیے صحابہ کرام کا انتخاب کیا. ان عبداللہ ابن مسعود ان اللہ نظر فی قلوب العباد. حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کائنات کے پروردگار نے جب نبی علیہ السلام کا انتخاب کرنا تھا اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا, ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا اور پرکھا, ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا. فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد. کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا. آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا, عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آ گیا, آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آ گیا. فاصطفاہ لنفسہ, اللہ نے اس دل کو چن لیا. فابتعثہ برسالتہ, نبی بنانے کے لیے چن لیا, پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا, نبیوں کا امام بنانے کے لیے چن لیا. حضرات گرامی قدر, اسی لیے میرے نبی کو المصطفیٰ کہتے ہیں. حضور کا نام مصطفیٰ, مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا. اب میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں بلکہ المصطفیٰ ہیں. المصطفیٰ کا معنی یہ بنا کہ صرف میرے نبی چنے ہوئے نہیں بلکہ میرے نبی کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا. میرے نبی کے لیے شان آئی, شانوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے مقام آیا, مقاموں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے عزت آئی, عزتوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے حسب آیا, حسبوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے نسب آیا, نسبوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے خاندان آیا, خاندانوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے ازواج آئی, ازواج میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے بنات آئی, بنات میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے حسن آیا, حسینوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے جمال آیا, جمیلوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے انداز آیا, اندازوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے کردار آیا, کرداروں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے صداقت آئی, صداقتوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے عدالت آئی, عدالتوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے وکالت آئی, وکالتوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے انداز آیا, اندازوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے کمبلی آئی, کمبلیوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے کمبل آیا, کمبلوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے لباس آیا, لباسوں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے بستر آیا, بستروں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے شہر آیا, شہروں میں سے چنا ہوا. میرے نبی کے لیے بولی آئی, بولیوں میں سے چنی ہوئی. میرے نبی کے لیے یار آئے, یاروں میں سے چنے ہوئے. حبدار آئے, حبداروں میں سے چنے ہوئے. وفادار آئے, وفاداروں میں سے چنے ہوئے. ابو بکر آئے, صدیقین میں سے چنے ہوئے. عمر آئے, عادلین میں سے چنے ہوئے. عثمان آئے, سخیوں میں سے چنے ہوئے. علی آئے, بہادروں میں سے چنے ہوئے. بلال آئے, غلاموں میں سے چنے ہوئے. امت آئی, امتوں میں سے چنی ہوئی. اللہ نے میرے نبی کو نبی بنایا تو تمام نبیوں میں سے چنا ہوا. ایک بار تکبیر, محمد اللہ دے بندو اندی آواز ٹھیک کرو. تین باری میں اشارہ کیتا ہے, تسی دیکھیا نہیں میرے ول. آواز ٹھیک کرو, آواز دی گونج زیادہ ہے.
حضرات گرامی قدر، ایک کو تھوڑی جی کٹ کرو، بیس تھوڑی جی زیادہ کرو۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، بولو مصطفیٰ کا معنی۔ اب میں آپ کو بیس سمجھا رہا ہوں۔ اللہ نے ساری کائنات میں سے حضور کو چنا، بولو ساری کائنات میں سے، سبحان اللہ، سبحان، ساری کائنات میں سے، بالکل بند نہیں کرنی، ایک کو رکھنی ہے، نال بیس کھولو۔ ساری کائنات میں سے اللہ نے حضور کا انتخاب کیا، حضور کو چنا ساری کائنات میں سے۔ اب میرے نبی کا انتخاب کرنے کے بعد پھر کائنات کے پروردگار نے صحابہ کرام کا انتخاب جب کرنا تھا، اللہ نے پھر ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا اور پرکھا۔ فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو پھر ساری کائنات میں سے اگر دل پسند آئے تو میرے نبی کے یاروں کے پسند آئے ہیں، اگر دل پسند آئے تو میرے نبی کے وفاداروں کے پسند آئے۔ اللہ نے ایک ایک ہیرا خود چن کر کے میرے پیغمبر کو عطا کیا۔ یہ دیکھیے نا، حضرت ابو بکر کو بنو تیم سے چن لیا، حضرت عمر کو بنو عدی سے چن لیا، حضرت عثمان کو بنو امیہ سے چن لیا، حضرت علی کو بنو قریش سے چن لیا، حضرت سلمان کو فارس سے چن لیا، حضرت ابو ذر کو قبیلے غفار سے چن لیا، حضرت بلال کو حبشہ کی سرزمین سے چن لیا۔ نہ حسن دیکھا، نہ جمال دیکھا، نہ مال دیکھا، نہ دولت دیکھی، نہ حسب دیکھا، نہ نسب دیکھا۔ اللہ ایک ایک کا دل چیک کرتا چلا گیا، جو جو دل اللہ کو پسند آتے چلے گئے، اللہ اس کو چن کر میرے نبی کا صحابی بناتا چلا گیا۔ سبحان اللہ۔ جوراوی اللہ نے حضور نو یار عطا کیتے، ان دا انتخاب اللہ نے آپ کیتے۔ اس واسطے میں آخنا ہونا صحابہ انتخاب اللہ دا، بولو صحابہ انتخاب کس کا بھائی؟ اونچی بولے، صحابہ انتخاب کس کا؟ اللہ کا۔ صحابہ انتخاب اللہ کا۔ اب اگر کسی بندے کو صحابہ کرام سے مسئلہ ہے، وہ بندہ کہتا ہے بھی فلاں صحابی نے فلاں موقع پر فلاں جگہ پر اس طرح یوں کیا، فلاں صحابی نے تاریخ میں یوں کیا۔ اگر کسی بندے کو صحابہ کرام سے مسئلہ ہے تو پھر اسے صحابہ کو بات کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں آپ کو مثال سے بات سمجھاتا ہوں۔ میں یہاں پر آیا ہوں، مجھے ابراہیم محمدی صاحب نے بلایا ہے، مسجد کی انتظامیہ نے۔ اگر میں یہاں پر کوئی بات کر جاتا ہوں تو آپ مجھ سے تو نہیں کہیں گے، آپ ان کو کہیں گے جنہوں نے میرا انتخاب کیا ہے کہ بھی آپ نے جو مولانا صاحب کا انتخاب کیا تھا انہوں نے یہ بات کر دی ہے۔ اب اگر کسی کو صحابہ سے مسئلہ ہے تو وہ صحابہ کو بات نہیں کریں گے۔ کیا وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کائنات کے پروردگار نے حضور کے لیے جن صحابہ کا انتخاب کیا ہے تو اللہ نے انتخاب اچھا نہیں کیا؟ اگر وہ صحابہ پر بات کرتے ہیں تو بات جاتی ہے اللہ کے انتخاب پر، کیونکہ یہ چن کر کے اللہ نے حضور کو عطا کیے۔ دیکھیے نا، حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام دعا کریں اللہ یا عمر عطا کر دے یا عمر بن ہشام عطا کر دے۔ اللہ نے دونوں دے دلاں نو چیک کیتا تے اللہ نو حضرت عمر دا دل پسند آ گیا۔ اللہ نے عمر نو چن کر کے حضور دا غلام بنا چھڑے۔ انتخاب کس نے کیتا ہے؟ اللہ نے۔ بولو انتخاب کس نے کیتا ہے؟ اللہ نے انتخاب کیتا۔ اللہ نے چن کر حضور علیہ السلام کو عطا فرمائے ہیں۔ حضور کے جتنے یار ہیں ان کا انتخاب کائنات کے پروردگار نے خود کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر توجہ میری طرف رکھیے، میرے ذمے موضوع لگ گئے۔ میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عظمت شان مقام رفت اور بلندی کے حوالہ سے چند گزارشات کرنی ہیں۔ سب سے بنیادی بات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی ہے کہ حضور کے جتنے یار ہیں ان کا انتخاب کیا ہے تو کس نے کیا بھائی؟ اللہ نے انتخاب۔ گل مک گئی بھی، ایک فیصلہ ہو گیا کہ بھئی انہاں دا انتخاب کائنات دے پروردگار نے کیتے تے انتخاب کرنا لے جنہاں نے انتخاب کیتے۔ انتخاب منتخب نو نہیں ویکھیا جاندا، انتخاب کرنے والے نو ویکھیا جاندا ہے۔
حضرات گرامی قدر، میں تذکرہ کرنے لگا ہوں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. آپ کو پتہ ہے کہ رجب کا مہینہ ہے اور رجب کے اندر 22 رجب کو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم وفات ہے، دنیا سے رخصت ہوئے. اب آج کا ہمارا جو نوجوان ہے اسے معلوم ہی نہیں ہے حضرت امیر معاویہ کون ہے، آپ کی شخصیت کیسی ہے. میں آپ کو چند منٹوں میں انشاءاللہ آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ کون ہے. حضرات گرامی قدر، حضرت سیدنا امیر معاویہ کی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سے 3 رشتہ داری ہیں. حضرت سیدنا امیر معاویہ کا خاندان 5ویں پشت میں جا کر آپ علیہ السلام کے خاندان سے مل جاتے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کون ہیں؟ جنہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے دعاؤں کے ساتھ نوازے. حضرت سیدنا امیر معاویہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابی ہیں. حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے جانثار ہیں. حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے وفادار ہیں. حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے حبدار ہیں. حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے کاتب ہیں. حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے خادم ہیں. حضرت امیر معاویہ میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے. حضرت امیر معاویہ کے متعلق رب کا قرآن کہتے فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ. فی صحف مکرمہ، یہ قرآن کے جو صفحات ہیں یہ کتنی عظمت والے رفت والے ہیں. فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ. جن ہاتھوں نے قرآن لکھا وہ ہاتھ بڑی عظمت والے رفت والے ہیں. حضرت سیدنا امیر معاویہ وہ ہیں جو قرآن لکھتے رہے ہیں. آپ علیہ السلام کے 13 کاتبان وحی ہیں. 13 کاتبان وحی میں سے 6 نمبر حضرت امیر معاویہ کا ہے. حضرت امیر معاویہ اپنے ہاتھوں سے قرآن لکھتے رہے ہیں. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیت لے کر آئے جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے. آیت لے کر کے آئے ہیں اور ساتھ ایک سونے کا جنت میں سے قلم لے کر آئے ہیں. آپ عرض کرتے ہیں آقا یہ سونے کا قلم ہے، یہ آپ اپنے ہاتھوں میں تھما دیجئے. اس سونے کے قلم کے ساتھ حضرت امیر معاویہ سے کہیے اس سونے کے قلم کے ساتھ آیت الکرسی کو لکھے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پیغام بھجوایا ہے جاؤ امیر معاویہ کو بلا کر کے لے کر کے آؤ، آیت الکرسی کا نزول ہوا ہے. میں نے امیر معاویہ سے آیت الکرسی لکھوانی ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن جو 30 پاروں کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے، اگر یہ قرآن سچ ہے تو پھر ماننا پڑے گا اس کو لکھنے والے بھی سچے ہیں، اس کو ہمارے تک پہنچانے والے بھی سچے ہیں. جو صحابہ قرآن تو نازل ہوا حضرت جبرائیل لے کر آئے حضور کے قلب اطہر پر، ہم تک تو صحابہ نے پہنچایا نا بابا. حضرات گرامی قدر، حضرت سیدنا امیر معاویہ کی بڑی عظمت ہے، آپ کی بڑی شان ہے، آپ کا بڑا مقام ہے. حضور علیہ السلام نے 12 مرتبہ حضرت امیر معاویہ کو اپنی زبان اطہر سے دعاؤں کے ساتھ نوازا ہے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام سواری پر سوار ہیں. حضور علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کو دیکھا. آپ فرماتے امیر معاویہ آپ بھی سواری پر سوار ہو جائیے. حضرت امیر معاویہ کو بھی آپ نے اپنی سواری پر سوار کر دیا. آپ نے دیکھا ہوگا جیسے موٹر سائیکل پر اگر کوئی انسان پیچھے بیٹھتا ہے تو اس کے جسم کا کچھ حصہ آگے والے شخص کے جسم کے حصے کے ساتھ لگتا ہے. حضور پوچھتے ہیں امیر معاویہ آپ کے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم کے کون سے حصے کے ساتھ لگ رہا ہے؟ عرض کرتے ہیں آقا
میرا سینہ اور پیٹ آپ کی کمر مبارک سے آپ کی مہر نبوت سے لگ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے وہیں پر ہاتھ اٹھا دیے، آپ نے دعا کرنا شروع کر دی۔ آپ عرض کرتے ہیں اللہ حضرت امیر معاویہ کے سینے کو علم اور حلم کے ساتھ بھر دے۔ حضرات گرامی قدر، صبح سویرے کا وقت ہے، تہجد کا وقت ہے، آپ علیہ السلام کو حضرت امیر معاویہ وضو کروا رہے ہیں۔ اب وضو کا جو پانی زمین پر گرتا ہے اس کو زمین پر گرنے نہیں دیتے، بلکہ وہ پانی لے کر آپ نے جسم اطہر پر ملنے لگ جاتے۔ حضور علیہ السلام نے جب یہ محبت بڑا انداز دیکھا، آپ نے اس موقع پر بھی حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا کر دی، اے اللہ اللہم علمہ الکتاب ومکن لہ فی البلاد وقہ العذاب۔ اے اللہ امیر معاویہ کو کتاب کا علم عطا کر دے، امیر معاویہ کو شہروں کی حکومت عطا کر دے، امیر معاویہ کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ارے بابا گجر کالونی کے باسیوں، اگر آپ غور کریں تو میں یوں کہنا چاہتا ہوں، اگر آج کسی کو اس کی ماں دعا دیتی ہے تو وہ فخر کرتے، بابا میرے لیے میری ماں نے دعا کی، میرے لیے میرے والد نے دعا کی، میرے لیے میرے استاد نے دعا کی، میرے لیے میرے امام نے دعا کی، میرے لیے میرے قاری نے دعا کی، میرے لیے علامہ صاحب نے دعا کی، میرے لیے مفتی صاحب نے دعا کی۔ وہ بھولا نہیں سماتا، میں حضرت امیر معاویہ کی عظمت پہ کیوں نہ قربان جاؤں کہ جن کے لیے دعا ہو رہی ہے، تہجد کے وقت میں ہو رہی ہے، اور دعا کرنے والا کوئی عام شخص نہیں ہے، دعا کرنے والا وہ ہے جس کی دعا اللہ کے دربار سے رد ہوتی نہیں ہے۔ دعا کی جا رہی ہے تو زبان نبوت سے ہو رہی ہے، اور دعا کرنے والا کائنات کا دلہا پیغمبر ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ، یہ باتیں بھی آپ کو سننی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے حضرت سیدنا امیر معاویہ اسلام کے ہیرو ہیں۔ کون سی شخصیت ہے حضرت امیر معاویہ؟ آج کے نوجوان کو علم کوئی نہیں۔ حضرات گرامی کے در حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ السلام نے اپنی زبان اطہر سے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ میں انشاءاللہ 15 منٹ میں بات کو ختم کرتا ہوں، توجہ رکھیے۔ اپنی زبان اطہر سے جنت کی بشارت حضور علیہ السلام نے دی ہے۔ آپ علیہ السلام قباء کی طرف سفر کر رہے ہیں۔ سفر کے دوران آپ علیہ السلام نے حضرت ام ہانی کے گھر آرام فرمایا۔ جب آپ نیند کے عالم میں چلے گئے، جب آپ بیدار ہوئے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آپ عرض کرتی ہیں، حضرت ام ہانی عرض کرتی ہیں، ما اضحکک یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ، آپ کے چہرے پر یہ مسکان کیسی ہے؟ آپ فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں سویا ہوا تھا، مجھے خواب کے اندر دکھایا دیا کہ میری امت کا پہلا گروہ جو سمندر کے اندر جہاد کر رہا ہے۔ ام ہانی اس بات پر گواہ ہو جاؤ، اول جیش من امتی یغدون البحر قد اوجبوا، میری امت کا جو پہلا گروہ سمندر کے اندر جہاد کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے، اس کے لیے میں جنت کا اعلان کرتا ہوں۔ اسی دوران نا ایک چھوٹی بچی حضرت ام حرام وہاں پر موجود تھی۔ وہ عرض کرتی، آقا آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے، میں بھی اس لشکر میں شامل ہو جاؤں اور مجھے بھی اللہ جنت عطا کر دے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت ام حرام کے لیے دعا کر دی ہے۔ وقت گزرتا چلا گیا، حضور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، دور چلا گیا۔ حضرت فاروق اعظم کا دور آیا، دور چلا گیا۔ حضرت عثمان غنی کا دور آ گیا۔ حضرت ام حرام فرماتی ہیں، میرا نکاح حضرت عبیدہ بن ثابت کے ساتھ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کے معروف صحابی کے ساتھ میرا نکاح ہو گیا۔ ہم ہجرت کر کے مدینہ چلے جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہو
چکے. حضرت عثمان غنی کا دور آ گیا. حضرت عثمان غنی کے دور کے اندر صبح سویرے ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے کہ پہلی مرتبہ سمندر کے اندر جہاد کرنے کے لیے بحری بیڑے اتارے جا رہے ہیں. اگر کسی نے نام لکھوانا ہو تو وہ نام مجاہدین کے ناموں میں لسٹ میں لکھوا سکتے. حضرت ام حرام کرواتی ہیں میں نے اپنے شوہر سے کہا اور میرے سر کے تاج اٹھیے جنت لینے کا وقت قریب آ چکا ہے. میں نے ان کو اٹھایا اور میں چلتی چلتی سفر کر کے حضرت امیر معاویہ کے پاس پہنچی. میرے شوہر نے حضرت امیر معاویہ کو حضور علیہ السلام کی یہ حدیث سنائی کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا اول جیش من امتی یقضون البحر قد اوجبوا، جو میری امت کا پہلا گروہ سمندر میں جہاد کرے گا اس کے لیے جنت کی بشارت ہے. حضرت امیر معاویہ نے جب یہ حدیث سنی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ارے بابا یہ جو لشکر ہے اس لشکر کے امیر حضرت امیر معاویہ ہیں. حضرت امیر معاویہ نے حضرت عثمان غنی سے اجازت لے کر 6 ماہ کی کم مدت کے اندر 1750 جہاد تیار کر کے اس سمندر کے اندر اتار دیے تھے. اور جب یہ جہاد سمندر میں اتر رہے تھے تو پاپا روم پکار اٹھا کہ آج سمندر کے اندر جو امیر معاویہ کے جہاد اتر رہے ہیں آج کے بعد محمد کے اسلام کو پوری دنیا تک کوئی پہنچنے سے روک نہیں سکتا ہے. پھر چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا. حضرت امیر معاویہ کا دور حکومت آیا اور آپ نے 64,65,000 مربع میل پر اسلام کا پرچم لہرا دیا تھا. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سنہری دور ہے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضور نے جنت کی بشارت سنائی ہے. اور آئیے حضرات گرامی کی آخری بات توجہ رکھیے گا، بات ختم کرتے ہیں. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور علیہ السلام نے ایک حدیث ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں احلم من امتی معاویہ، معاویہ میری امت کا سب سے بردبار انسان ہے، سب سے حوصلہ مند انسان ہے. یہ کس موقع پر ارشاد فرمائی؟ صرف یہ بات کر کے بات ختم کرتے ہیں. حضرات گرامی کے اندر حضور علیہ السلام کے پاس نا ایک شہزادہ آیا اور وہ شہزادہ آپ سے ملاقات کے لیے آیا. آپ علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے بعد عرض کرتے میں آپ کے لیے چند تحائف لے کر آیا ہوں، لیکن وہ میری سواری مدینہ سے تھوڑے میل مسافت پر کھڑی ہوئی ہے. آپ میرے ساتھ کسی غلام کو بھیجئے وہ میرے ساتھ جائے اور وہ جو تحائف آپ کے لیے میں لے کر آیا ہوں وہ تحائف وہاں سے مجھ سے لے لے. آپ علیہ السلام نے دیکھا آپ کے قریب اور کوئی موجود نہ تھا، حضرت امیر معاویہ موجود تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا امیر معاویہ جائیے اس کے ساتھ جائیے اور جا کر کے وہ تحائف لے کر کے آ جائیے. حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جوتا مبارک کسی اور سائڈ پہ پڑا ہوا، آپ نے جوتا پہننا بھی گوارا نہ کیا کہ حضور علیہ السلام کے حکم پر کہیں تاخیر نہ ہو جائے. آپ اس شہزادے کے ساتھ چل پڑے ہیں. صبح دوپہر کا وقت ہے، تپتا ہوا صحرا ہے. وہ شہزادہ اپنی سواری پر سوار ہو گیا. حضرت امیر معاویہ پیدل چل رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں اور شہزادے آپ مجھے بھی اپنی سواری پر سوار کر لیجئے. وہ شہزادہ کہتا ہے میں شہزادہ ہوں اور تو محمد کا کمی ہے، ہم کمیوں کو اپنی سواریوں پر سوار نہیں کیا کرتے. آپ پھر فرماتے ہیں اچھا ایسا کرو سواری پر سوار نہ کرو، مجھے اپنی جوتی دے دو، میں ننگے پاؤں چل رہا ہوں، آپ کو تو جوتی کی ضرورت نہیں، آپ جوتا مجھے دے دیجئے. کہا میں کمیوں کو جوتا نہیں دیا کرتا، یہ جوتا شہزادے کا ہے اور تم محمد کے کمی ہو. حضرت سیدنا امیر معاویہ نے 6 میل کا لمبا سفر پیدل طے کیا اور وہاں سے تحائف لے کر کے حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ نے جب آپ کا چہرہ دیکھا اور پوچھا امیر معاویہ کیا بات ہے؟ عرض کرتے آقا آپ کا حکم ہوا، میں نے جوتا بھی نہ پہنا
مدینہ 6 میل کا لمبا سفر میں پیدل طے کر کے آیا ہوں۔ اس موقع پر حضور نے ارشاد فرما دیا احلم من امتی معاویہ، امیر معاویہ میری امت کا بردبار انسان ہے، حوصلہ مند انسان ہے۔ حضرات گرامی کی طرف وقت گزرتا چلا گیا، 35 سال گزر گئے، آپ علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، دور چلا گیا۔ حضرت عثمان غنی کا دور آیا، دور چلا گیا۔ حضرت مولا علی کا دور آیا، دور چلا گیا۔ حضرت حسن کا دور آیا، دور چلا گیا۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ، حضرت امیر معاویہ تخت پر بیٹھتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کا دور آیا۔ حضرت امیر معاویہ کے دور کے اندر آپ نے اپنے مجاہد بھیجے، اور یہ جو شہزادہ جس علاقے کا تھا اس کو وہاں پر اس علاقے پر جا کر کے جہاد کا سما برپا ہوا، اور وہاں پر جا کر کے آپ علیہ السلام کے یاروں نے اس شہر کو فتح کیا، اور 4,500 قیدیوں کو پکڑ کر کے حضرت امیر معاویہ کے دربار میں حاضر کیا گیا، اور ان 4,500 قیدیوں کے اندر سب سے آگے جو قیدی چل رہا تھا وہ یہی شہزادہ تھا، جس کے دونوں ہاتھ باندھے ہوئے تھے، جس کے پاؤں میں بیڑیاں تھی، اور ان کو آگے لے کر کے آیا جا رہا تھا۔ حضرت امیر معاویہ نے جب اس شہزادے کو دیکھا، آپ نے کہا اس کے ہاتھوں کی زنجیریں کھول دو، اس کی بیڑیاں کھول دو، اور اس کو قید خانے میں نہیں بلکہ مہمان خانے میں لے کر کے چلے جاؤ۔ حضرت امیر معاویہ کے حکم پر اس کو قید خانے میں نہیں بلکہ مہمان خانے میں لے جایا گیا، اس کی خاطر تواضع کی گئی، شاہی دسترخوان پر اس کو کھانا کھلایا گیا، 1 مہینے تک اس کی میزبانی کی گئی۔ جب وہ جانے لگا حضرت امیر معاویہ نے حکم دیا 10,000 دینار اس کو تحفتاً دے دیے جائیں۔ 10,000 دینار جب اس نے پکڑے وہ حیران رہ گیا کہ یہ کیسا امیر ہے، یہ کیسا بادشاہ ہے، یہ کتنا رحم دل بادشاہ ہے، اس نے میری اتنی میزبانی کی، کوئی قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک تو نہیں کرتا۔ آپ کے دربانوں سے کہنے لگا مجھے آپ کے بادشاہ سے ملنا ہے، آپ کو اجازت مل گئی۔ جب وہ دربار میں حاضر ہوا تو حضرت امیر معاویہ کو دیکھ کر کے کہنے لگا میں نے کہیں آپ کو دیکھا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا میں نے آپ کو کہاں پر دیکھا ہے، آپ کا کیا تعارف ہے، آپ بھلا کون ہے؟ تو حضرت امیر معاویہ اس وقت بھی تخت پر بیٹھ کر کے اعلان فرماتے ہیں او شہزادے میرا تعارف یہ ہے، میں کل بھی حضور کا کمی تھا، میں آج بھی حضور کا کمی ہوں، میں کل بھی حضور کا غلام تھا، میں آج بھی حضور کا غلام ہوں۔ میرا تعارف یہ ہے، یاد کرو 35 سال پہلے کا عرصہ جب تم نے کہا تھا میں تمہیں جوتا نہیں دیتا، تم محمد کے غلام ہو، میں شہزادہ ہوں، میں وہ ہوں جو آج 64,65,000 مربع میل پر جس کا حاکم ہوں۔ اس نے وہیں پر وہ دینار چھوڑے اور وہیں پر بیٹھ کر کے عرض کرنے لگا اگر آپ کا اخلاق ایسا ہے آپ کے نبی کا اخلاق کیسا ہوگا، کلمہ پڑھائیے، میں آپ کے نبی کا غلام بننا چاہتا ہوں۔ حضرات گرامی کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، اور میرا دل چاہتا ہے آخری 3 منٹ کے اندر میں صحابہ کرام کی عظمت، شان، مقام، رفت اور بلندی، میرے دل چاہتے ہیں میں قرآن کے 30 پاروں میں سے آپ کو صحابہ کی عظمت سناؤں، اور صرف 5 منٹ آپ نے میرے ساتھ چلنا ہے، صحابہ کی محبت دل میں بسا کے رکھنی ہے۔ حضور نے فرمایا جڑا بندہ دنیا میں رہ کے جن دے نال پیار کر دے کل قیامت والے دن ان دے نال ہوندا ہے، تے تسی محبت دا ثبوت دینا ہے کہ تواڈے دل دے وچ صحابہ دا پیار ہے، تے میں دعا کرساں کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ صحابہ دا ساتھ نصیب فرمائے، صحابہ دا گوان نصیب فرمائے۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے۔ حضرات گرامی کے در قرآن، آخری بات یہ ہے، اب کسی بھی صحابی کو اگر آپ نے تلاش کرنا ہے نا تو آپ اس کو تاریخ کی کتاب میں تلاش نہیں کریں گے بلکہ رب کے قرآن میں تلاش کریں گے۔ صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں بلکہ صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ بولو صحابہ قرآنی شخصیات ہیں، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ نے صحابہ کی عظمت
صحابہ کی رفت، صحابہ کی بلندی، صحابہ کا تقوی، صحابہ کی صداقت، صحابہ کی عدالت، صحابہ کی نمازیں، صحابہ کے روزے، صحابہ کے صدقات، صحابہ کا رکوع، صحابہ کا قیام، صحابہ کا انداز، صحابہ کا جہاد، جہاد میں چلنے والے گھوڑے اللہ نے قرآن پاک میں بیان کر دیے۔ کائنات کا شہنشاہ اعلان کر کے کہتے والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ محبوب تو نہیں، تیرے غلام نہیں، تیرے غلاموں کے گھوڑے ان کے گھوڑے نہیں، ان کی ٹانگیں نہیں، ان کے قدم نہیں، ان کے قدموں میں آنے والی کھریاں جب پتھروں سے ٹکرائی جو شرارے نکلے، تیرا پروردگار ان شراروں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ اور سیدنا صدیق اکبر تو بہت عظیم شخصیت ہیں، حضرت امیر معاویہ تو بہت عظیم شخصیت ہیں۔ ان کے گھوڑوں کے نیچے آنے والے جو چنگاڑیاں ہیں اللہ ان چنگاڑیوں کی بھی قسمیں اٹھاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ایک لفظ آپ نے بولنا ہے میرے ساتھ ساتھ، ذرا مجھے بول کر کے بتاؤ، آپ تک جو قرآن پہنچا ہے وہ آپ تک قرآن پہنچانے والے کون ہے بھلا؟ اچھا صحابہ، ذرا آہستہ بولیں، ایسے ہی آپ کے چہرے سے بڑا خوبصورت لگ رہا ہے۔ وہ صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں تو سامنے بیٹھے ہوئے سامعین آختے ہیں واہ کیا بات ہے، تو نے حضرت ابوبکر کی گستاخی کی، کیا بات ہے، تو نے کیا جملہ کہہ دیا ہے، اور تو صحابہ دا نام لیں گے بھی سنگ دے ہو تے جرا نا حضور دی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جڑا بندہ دنیا وچ جندے نال پیار کردا ہوئے گا تے تہاڈا پیار نظر آنا چاہیے تے محبت دے نال لفظ صحابہ بولنے گل مک گئی ہے۔ میں صرف آپ کو جگانا چاہتا ہوں، ذرا بول کر کے بتاؤ آپ تک جو قرآن پہنچا ہے تو قرآن پہنچانے والے کون ہیں بھلا؟ آپ تک جو حدیث پہنچی ہے حدیث پہنچانے والے کون ہیں بھلا؟ آپ تک جو اسلام پہنچا ہے وہ اسلام پہنچانے والے کون ہیں بھلا؟ صحابہ۔ حضرات گرامی کی طرف قرآن کے 30 پارے صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ میں محترم جناب ابراہیم محمدی صاحب کا حکم پورا کر کے اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں۔ قرآن کے 30 پارے صحابہ کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ قرآن پاک کا پہلا پارا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میں نے عرض کیا ربا جن لوگوں کے ایمان کو تو نے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا دوسرا پارا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے اللہ امت وسطہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا تیسرا پارا وَالصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ، اے اللہ صابر صادق لوگ کون ہیں؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا چوتھا پارا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ، اے اللہ بہترین امت کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 5واں پارا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 6واں پارا الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ، اے اللہ جن پر تو نے اپنا دین مکمل کر دیا، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 7واں پارا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ، اے اللہ جو لوگ تیرا قرآن سنتے ان کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑا کرتے، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 8واں پارا اولئک اصحاب الجنہ، اے اللہ جن کے نام پر تو نے جنت کی رجسٹری کر ڈالی ہے، اے اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 9واں پارا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 10واں پارا اولئک هم المؤمنون حقا، اے اللہ حق والے مومن کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 11واں پارا والسابقون الاولون، اے اللہ سبقت لے جانے والے کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 12واں پارا فاستقم کما امرتا، اے اللہ استقامت اختیار کر جانے والے کون؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 13واں پارا قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 14واں پارا یقولون سلام علیکم، اے اللہ جن کے لیے فرشتے سلام کرتے ہیں، اے اللہ کون ہے؟ فرمایا صحابہ۔ قرآن پاک کا 15واں پارا ویخرون للاذقان، اے اللہ کون ہے؟
है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 16वां पारा, लहुम जन्नातुल फिरदौस नुज़ुला, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 17वां पारा, वल्लज़ीना उखरिजू मिन दियारिहिम, ए अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 18वां पारा, कद अफलहल मुमिनून, अल्लाह मोमिन कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 19वां पारा, व इबादुर रहमान, अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 20वां पारा, व इदा समिउल लगव आरदू, अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 21वां पारा, गुलिबतिर रूम, अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 22वां पारा, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 23वां पारा, सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम, अल्लाह जिनको तू खुद सलाम कहेगा, अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 24वां पारा, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, अल्लाह जिन्होंने कहा हमारा रब एक अल्लाह है, अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 25वां पारा, वल्लाहु वलियुल मुत्तकीन, अल्लाह तेरे यार कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 26वां पारा, वल्लज़ीना मअहू, अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 27वां पारा, उलाइका हुमुस सिद्दीकून, अल्लाह सच्चे कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 28वां पारा, उलाइका हिज़्बुल्लाह, अल्लाह तेरा गिरोह कौन? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 29वां पारा, वयुतइमून अत्ताआम, अल्लाह कौन है? फरमाया सहाबा। कुरान पाक का 30वां पारा, अबस व तवल्ला अम जाअहुल अमा, अल्लाह जिनकी खातिर तूने अपने पैगंबर की पेशानी पर तेवड़ी आना भी बर्दाश्त न किया, अल्लाह कौन है? फरमाया ये मेरे पाक पैगंबर के सहाबा हैं। कुरान पाक के 30 कुरान सहाबा इतनी अजीम शख्सियात हैं, जब सहाबा को तलाश, सहाबा किसी तरीक की किताब में आते ही नहीं है, जब सहाबा को तलाश करने की ज़रूरत पड़े तो रब के कुरान में सहाबा मिलेंगे। कुरान ने सहाबा की असमत को बयान किया है। कायनात का परवरदिगार हमें तमाम सहाबा किराम की जैसा ईमान नसीब फरमाए, आप जैसी सीरत नसीब फरमाए, और उनका दिफा और उनसे मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वीडियो देखने का शुक्रिया। मेहरबानी करके अपनी दुनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।